بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ جو چیز رواج میں ہو اس کا اثر سب پہ ہوتا ہے، چلی ہوا کا اثر سب پہ ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا ایک دم ہوا چلی ہے، حال کی کھڑکیاں چاروں طرف سے پہلے بھی کھلی تھیں، پنکھے بھی تیز چل رہے، لیکن چلی ہوا نے ماحول کو ایک پل میں خوشگوار کر دیا۔ جس چیز کا رواج ہو اس کا اپنانا آسان، جس چیز کا رواج ہو اس پہ چلنا آسان، اور جس چیز کا رواج ہو اس پہ چل کے بولنا آسان۔ رواج نہ ہو تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ طعنے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ عمر ہے ابھی تسبیح پڑھنے کی، یہ عمر ہے ابھی نماز پڑھنے کی، یہ عمر ہے ابھی سنت پہ عمل کرنے کی، رواج نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ بادشاہ بھی رواج میں ہوتے تھے، بادشاہوں کو بھی رواج رمضان المبارک کا، عبادت کا، تلاوت کا، تسبیح کا، بادشاہ بھی رواج میں جاتے تھے اور متاثر ہوتے تھے اور ان کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا اورنگزیب عالمگیر مسلمان نیک بادشاہ، وہ اللہ والوں کے ہاں رمضان گزارتا تھا، اور اس کے پل، اس کی سانسیں، اس کے لمحے، اس کے لہجہ اور اس کی ساعتیں نیکی میں، عبادت میں، اللہ کی ذات کے تعلق میں، اور اس رمضان کی برکات تھی وہ نفلی روزے رکھتا تھا اور راتوں کو اللہ سے مانگتا اور روتا تھا، اور اپنے رزق کے حلال کے لیے ٹوپیاں سیتا تھا، قرآن لکھتا تھا، اور کسب حلال کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرتا جس سے میں حلال کی روزی کما سکوں، امت کے خزانے کی خیانت نہ کروں۔ اللہ والوں کے ہاں یہ رمضان کی برکات تھی، اللہ والوں کے ہاں یہ رمضان گزارنے کی خوبیاں تھیں کہ ان کے دل بدل جاتے تھے، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، ان کی صبح شامیں بدل جاتی تھیں، ان کے لمحات بدل جاتے تھے۔ یہ رمضان گزارنے کی برکات تھی۔ صحبت سے انسان صحابی بنتا ہے، لیکن کس صحبت سے؟ جو نبی علیہ السلام کی صحبت ہو، اس سے صحابی بن جاتا ہے۔ نبی آئیں گے نہیں، ختم نبوت کا سلسلہ، اب کوئی صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن صحابہ اہل بیت کا غلام تو بن جاتا ہے۔ صحبت سے صحابی بنتا ہے۔ عبادت لفظ نہیں کہا، تسبیح لفظ نہیں کہا، چلے لفظ نہیں کہا، اور بہت بڑے صدقات و خیرات، پہاڑ جتنے صدقات اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے صحابی نہیں بنا، وہ بھی انہوں نے کیا، عبادتیں بھی کی، بہت بہت زیادہ اللہ کا تعلق، اور ان کے اندر نہیں تھا تو کس کے اندر تھا؟ ریاضتیں بھی کی، صدقات اور خیرات، اور اللہ کے لیے جانیں بھی نہیں، سب کچھ کیا، لیکن صحابی بننے کے لیے صحبت ضروری ہے۔ صحابی بننے کے لیے صحبت ضروری ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے اس دور میں، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، موجود تھے۔ نجاشی تھا، اسلام لایا تھا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تھا، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، اس کی میت سامنے آ گئی، لیکن محدثین کہتے ہیں وہ صحابہ کا صحبت یافتہ تھا، وہ مدینے والے کا صحبت یافتہ نہیں تھا۔ اس کی بخشش ہے، لیکن ہم اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ صحبت ضروری ہے میرے آقا کی، اور اس صحبت کی برکات تھیں کہ اللہ نے صحابہ کو چن لیا، اہل بیت کو چن لیا، اور اہل بیت کی زندگی میں برکات شامل ہو گئیں، یہ اس کی برکت تھی۔ بادشاہ بھی صحبت سے مستفید ہوتا تھا۔
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے پورے بر صغیر میں آج حدیث آپ کے پاس جو موجود ہے اس ہستی کی وجہ سے ہے. بھائی میں نیچے بیٹھا ہوں، کتاب آپ نے رکھ دی ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ نے کتاب رکھ دی ہے. ابھی فی الحال اس کو بے ادبی ہے اللہ والو. میری کیا اوقات ہے. دلی سے تشریف لاتے تھے، میری بات پہ غور کیجئے گا، دلی سے تشریف لاتے تھے لاہور میں روزے رکھنے کے لیے. کیسی عجیب بات ہے. دلی سے تشریف لاتے تھے لاہور میں روزے رکھنے کے لیے، اور کن کے پاس؟ حضرت شہاب المعالی. شہاب المعالی ان کے مرشد تھے، اور شہاب المعالی عالم نہیں تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے. دلی سے تشریف لاتے تھے، اور جب لاہور کے قریب پہنچتے اپنی سواری سے اتر جاتے تھے اور سواری کو ہاتھ سے پکڑ کے پیدل آتے تھے. عالم ہو کے، اتنی بڑی ہستی ہو کے، اتنا اپنے آپ کو فنا کیا، رب نے شیخ عبدالحق کا نام عالم میں روشن کر دیا، اور قیامت تک 1 کروڑوں لوگ جتنی بھی حدیث اور آقا کا فرمان اور دعائیں، برکات، عبادات، کروڑوں درود، کروڑوں سلام، کروڑوں اربوں کلمہ، وہ سارا کا سارا حصہ شیخ عبدالحق کی خدمت میں جا رہا. اور تربیت تھی، مرشد تھی، تو ان کو حصہ بھی جا رہا. رواج تھا، اس رواج کی برکات تھی. رمضان گزارنے جانا ہے، رواج تھا کہ رمضان فلاں درویش کے پاس، فلاں اللہ والے کے پاس، فلاں درویش ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے پاس. ہزاروں میل اس کے لیے، سینکڑوں میل سفر کیا جاتا تھا، پھر اس کی برکات ہوتی تھی. بنارس میں ایک کوتوال تھے، بڑا عہدہ تھا اس وقت کوتوال کا، اس کا نام ابراہیم تھا. رام چند، پنڈت رام چند تھا، جو کہ برہمن تھا، اور اس کا بہت بڑا مندر تھا، اور وہ مندر کا متولی تھا، بڑا تھا. اس کا نام پنڈت رام چند تھا. کوتوال ایک دفعہ شہر کی نگرانی کے لیے جا رہا تھا، تو پنڈت رام چند کی بیٹی، جو کہ حسن و جمال میں آخر تھی، اس پہ نظر پڑی، فرشتہ ہو گیا. 65 سال کی عمر اس کی تھی. کہنے لگا، اس کو بلوایا اپنی عدالت میں، پنڈت رام چند کو. کہنے لگا کہ تیری بیٹی کی ڈولی 8 دن میں میرے پاس آنی چاہیے. انکار نہیں کر سکتا تھا، رعایا تھا، پریشان ہو گیا. کہنے لگا میں مشورہ کر لوں. کہا ٹھیک ہے، کر لے. گھر گیا، پریشان بہت زیادہ، کیا کروں. زاروں قطار رو رہا. بیٹی نے پوچھا بجی کیا ہوا؟ خاموش ہو گیا. ماں نے بتایا کہ ایسے ایسی ہے. اچھا کوئی پریشانی نہیں. با تدبیر بیٹی تھی. آپ اسے 1 مہینے کی مہلت دے لیں، اسے کہیں کہ ہم شان و شوکت سے بیٹی کی ڈولی جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، آپ 1 مہینے کی مہلت دے دیں ہمیں. اس نے کہکا لگایا. کوتوال نے، ابراہیم نے، مسلمان تھا، کہا ٹھیک ہے 1 مہینہ لے لو. جب باپ گھر آیا تو بیٹی نے کہا ابا، ہمارے شہر میں شہزادوں کا لباس بنا بنایا مل جاتا ہے، اگر نہ ملے تو میری ناپ کا شہزادوں کا لباس بنواؤ. اس نے دیکھا کیا ہے، کہا کہ ابا مجھ پہ اعتماد کرو، میں جیسے کہتی جاؤں ویسے کرو. شہزادوں کا لباس بنوایا، اس کا پورا روپ دھارا، گھوڑا لیا اور کہا ابا مجھے اجازت دیں، آپ کی بیٹی ہوں تو آپ کا سر بلند رکھوں گی، آپ کا سر نیچے نہیں ہونے دوں گی، میری عزت کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، مجھے اجازت دیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. گھوڑا لے کے چل پڑی، دلی کا رخ کیا، دن اور رات کا سفر کیا،
रास्ते में शहरों में सराय होते थे, उन सराय में ठहरी, आखिरकार पहुंची। जुमे का दिन था, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का दौर था और वो बुजुर्गों का तो सोहबत याफ्ता था और हमेशा रमजान गुजारता था और रमजान के दिन रात में दिल और कल्ब को मुअत्तर करता था, रिज़्क़ हलाल की तदबीरें करता था। जुमे की नमाज के बाद औरंगजेब जरूरतमंद, मजलूम, परेशान लोगों की फरियादें सुनता था। अपने महल की सीढ़ी पे खड़े होकर फिर अंदर चला जाता था। ये जब पहुंची, शहजादे के रूप में देर से पहुंची। अब घोड़े से हट के जब बादशाह के पास गई और इसके हाथ में चिट्ठी लिखी हुई थी फरियाद की। बादशाह सबको ले रहा था और किसी को पकड़ के अपने गले लगा रहा था, किसी को थपकी दे रहा था, किसी के सर पे हाथ रख रहा था। जब इसकी चिट्ठी आई तो बादशाह ने अपनी चादर के अंदर से इसकी चिट्ठी पकड़ी और कहने लगे बादशाह, बेटी क्या कहती है? परेशान हो गई कि मैंने तो मुकम्मल एक मर्द जवान का रूप धारा है, 8 दिन का सफर किया है, कोई मुझे पहचान नहीं सका। और कहने लगी कि मेरे मां बाप, आपने किसी के सर पे हाथ रखा, किसी को अपने सीने से लगाया, किसी को थपकी दी और मेरी चिट को कपड़े के अंदर से पकड़ा। हाँ बेटी, तू गैर महरम थी, तूने 100 रूप धारे, लेकिन मोमिन की बिसारत पहचान लेती है। मैंने पहचान लिया। अच्छा ऐसा कर, तो मेरी बेटी है, घर चल, मैं तेरी बात घर जाके सुनूंगा। उसको घर 2 दिन रखा अपने जनाम खाने में और उससे फरियाद सुनी और सुन के कहने लगा कोई बात नहीं, उसकी डोली को आने दो, इजाजत है। ही परेशान, मैं तो बादशाह के पास फरियाद करने गई थी, मैंने क्या रूप धारा और क्या मेहनत की और कितना लंबा सफर किया, बनारस कहां और दिल्ली कहां, और मैं कहां से कहां सफर करते करते पहुंची। बादशाह भी मुसलमानों का निकला, कोई इंसाफ नहीं। क्या इस्लाम इंसाफ का मजहब नहीं है? इस्लाम जो है अपनों का मजहब है कि अपनों का साथ देना है। इसकी तबीयत वहां माइल न हुई। इसने 2 दिन के बाद इजाजत ली और फिर वही रूप और फिर घर पहुंची और मां बाप परेशान। देखा क्या हुआ? कहने लगे बादशाह ने साथ न दिया, मायूसी मेरा मुकद्दर है, मैं कुछ नहीं कर सकते। आखिर वो घड़ी आन पहुंची। इब्राहिम कोतवाल की तरफ से बंदे आए, दुल्हन की तरह इसको सजाया गया, डोला बनाया गया, उस डोली के अंदर इसको बिठाया गया। उसके दरवाजे पे दुल्हन की डोली पहुंची, वो खुश। उसने जब देखा तो कहा कि सारे बनारस के गरीबों को, फुकरा को इकट्ठा करो, माल तकसीम करूंगा। आज दुनिया के हुस्न का इंतखाब मेरे पास है। उसने सारे फुकरा गुरबा को माल तकसीम किया। बहुत गहमी हुई और जब डोली घर के अंदर पहुंची तो पीछे से एक फकीर आया और उसने कहा मुझे भी दो, सारे माल नोट बिखरे हुए हैं, सिक्के बिखरे हुए हैं, चुन ले। उसने कहा नहीं, मैं नीचे से गिरावा नहीं उठाता, मैं जेब से निकला हाथ से लेता हूं। फकीर की अदा पे हैरान हुआ, कैसा फकीर है। उसने जेब से वो माल निकाला और जब माल निकाला और उसके हाथ में दिया तो उसने हाथ को ऐसे झटका दिया और झटका दे के अपना रूप हटाया तो वो सामने औरंगजेब आलमगीर खड़ा था। कहने लगा जालिम, मेरा मातहत होके मेरी सल्तनत में मेरी रियायत के साथ तू ये करे और तुझे ये जुर्रत कैसे हुई? और फिर एक सीटी निकाली, आवाज हुई। 500 सवार उसके साथ थे पीछे, जिन्होंने सारा का सारा इहाता किया हुआ था और सारे रास्ते बंद किए हुए थे। वो आए, उन्होंने इब्राहिम को गिरफ्तार किया और उसकी डोली वापस उठाई और वापस पंडित रामचंद्र के घर पहुंचाई और इब्राहिम के लिए 2 हाथी मंगवाए। एक हाथी को जंजीर बांधा, दूसरे को
اس کی دونوں ٹانگوں میں زنجیر باندھ کے آندھی کو سمت مخالف میں دوڑایا، اس سے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا انجام لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کو دکھا کے کہنے لگا پانی لے آؤ، پیاسا ہوں، اور پانی پیا اور باہر نکل کے کچھ دیر بیٹھا، کہا 3 دن کا پیاسا اور بھوکا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جب تک میں اپنی رعایا کا انصاف نہیں دلاؤں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور پھر کہا کہ وضو پانی لے آؤ، ہندو اکٹھے ہو گئے، مسلمان ایک ہجوم تھا کہ اورنگزیب عالمگیر دلی سے یہاں پہنچ گیا، روپ دھار کے کیسے پہنچا، اور ابراہیم کوتوال کو کا انجام مکمل ہوا، اور پھر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ایک جگہ 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے زندگی میں ایسے اوقات بھی دیے کہ میں کسی مظلوم کی داد رسی کر سکوں، وہ مظلوم چاہے تجھے ماننے والا ہے یا نہیں۔ جب برہمن پنڈت رام چند نے یہ دیکھا، حیران کن بات، کہنے لگا میں مان گیا اسلام حق ہے اور اسلام کی حقانیت موجود ہے، پھر میری طرف سے بھی ایک عجیب چیز ہے کہ جہاں بادشاہ تو نے نفل پڑھے ہیں میں یہاں مسجد بنا دیتا ہوں، اس نے وہاں مسجد بنائی، اسی مسجد کا نام بابری مسجد ہے۔ شہنشاہ بابر نے پھر اس کو مسجد کو شاہی انداز میں بنایا۔ اس مسجد کی بنیاد وہ 2 نفل تھے، اس مسجد کی بنیاد وہ انصاف تھا، اس مسجد کی بنیاد بادشاہ کی خدا ترسی تھی، خدا رسی بندہ مخلوق ترسی تھی، خدا سے تعلق تھا، اللہ کی ذات سے محبت تھی، رمضان گزارنے کی ان صحبت کی گھڑیوں کی برکت سے وہ مسلسل رمضان گزارتا تھا، اس کا اللہ کی ذات سے تعلق تھا، وہ بندوں پہ ترس کھاتا تھا، وہ مخلوق پہ رحم کھاتا تھا۔ بادشاہ تو اور بھی آئے، مغل بادشاہ صدیوں حکومت کی، یہ لاہور کا شاہی قلعہ اکبر بادشاہ نے بنایا تھا، صدیوں حکومت کی، پر زندگی کے دن رات لوگوں کے بدلے اس کے بدلے، اور اس نے ایک تاریخ رقم کی لکھی، اس تاریخ کے پیچھے رمضان کی گھڑیوں کا انقلاب تھا۔ یاد رکھیے گا قرآن رمضان میں آیا ہے، 17 رمضان کو بدر ہوا ہے، یوم بدر، جس میں اللہ نے اسلام کو عزت اور شان و شوکت دی ہے، اور 17 رمضان کو ہی اللہ نے اپنے فرشتوں کی نصرت فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارات بھی، وہ بدر والی فضا لیا، وہ بدر والا ایمان لیا، وہ بدر والی قربانیاں لیا، وہ بدر والے فاقے لیا، وہ بدر والی تندرستیاں لیا، وہ بدر والی اتباع لیا، وہ بدر والا گھر بار چھوڑ کے کہ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ رمضان کی گھڑیاں انقلاب لاتی ہیں، اگر بندہ غلام بن کے آئے، فقیر بن کے آئے، محتاج بن کے آئے، وہ شیخ عبدالحق جیسا بہت بڑا فقیر ہو یا وہ اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ ہو، فقیر بن کے آئے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو قداہ شاہ جہان ہے۔ جو فقیر بن کے آئے گا، جو محتاج بن کے آئے گا، جو منگتا بن کے آئے گا، جو سوالی بن کے آئے گا، رب کعبہ کی قسم، رب اس کے دامن کو کبھی خالی نہیں دیتے، اس کا دامن دنیا میں بھی بھرتے ہیں، مال سے بھی، رزق سے بھی، چیزوں سے بھی، عزت سے بھی، شان و شوکت سے بھی، اللہ پاک، اور اس کو اپنے نام کی برکتوں کی روحانیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ مدینے والے کا قرب، آل کی محبت، اصحاب کی محبت، اولیاء کا ادب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کی گھڑیوں میں فیصلے ہوتے ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں سے نظام میں ہلچل ہوتی ہے، رمضان کی گھڑیوں میں موجیں اللہ جل شانہ کی رحمتیں موجوں پہ ہوتی ہیں، اور رمضان کی گھڑیوں میں فرشتوں ساری عبادتیں، ساری سجدے اور سارے رکوع اور سارے قیام چھوڑو، میرے روزے دار کی آمین پہ دعاؤں پہ آمین کہو۔
ایک رواج تھا کہ رمضان گزارنا ہے اور اپنے گھر کو چھوڑ کے گزارنا ہے، ہجرت والا رمضان گزارنا ہے، اور مہاجر کے ساتھ، ہجرت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ ایک رواج تھا۔ بابری مسجد کے پیچھے رمضان ہے، بادشاہ کی صحبت کے لمحے ہیں، جس رمضان کے نے بادشاہ کے دل کو اللہ کی ذات کے قریب کر دیا اور مدینے والے کی محبت میں اس کو رنگ دیا، وہ تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر خدا ترسی آئی، وہ تھا کہ اس نے داد رسی کی، وہ تھا منزلوں پہ منزلیں مارتے وہ دلی سے بنارس پہنچا۔ یہ زندگی کا ایک انداز تھا۔ اس کے پیچھے رمضان کے لمحوں کی قبولیت کی گھڑیاں اور قبولیت کی دعائیں اور قبولیت کی آہیں اور مسافرت اور پردیس میں آنے والی ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، اور اس برداشت کرنے کے بعد کہہ دینا کہ مولا تو مجھے آزماتا ہے، نہ آزما کمزور ہوں، اگر کوئی آزمائش آئے گی بھی صحیح، انشاءاللہ تو مجھے اس حال میں پائے گا، میں تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا اور نہ مخلوق سے شکوہ کروں گا۔ خوش قسمت ہیں آپ، صدیوں ہو گئے یہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ رمضان میں بھی ہجرت کی جاتی ہے، صدیاں ہو گئی، یہ مزاجوں میں، یہ طبیعتوں میں، رواجوں میں یہ بات چلی گئی کہ رمضان کے لیے بھی ہجرت کی جاتی ہے، کہ روزہ رکھنے کے لیے بھی گھر بار چھوڑا جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی کاروبار بند کیا جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی میاں بیوی اور بچوں کی محبت سے جدائیوں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ تو صدیوں ہو گئیں، رواج سے بات چلی گئی۔ اللہ جزا خیر دے اللہ والوں کو، وہ شمع جلائے ان کی شمع سے ایک شمع تسبیح خانہ میں جل گیا۔ یہاں بھی رمضان کے لیے چند لوگ آپ جیسے مخلصین آنا شروع ہو گئے۔ سچ پوچھیں رواج سے بات چلی گئی، ورنہ بادشاہ پہلے سے تیاریاں کرتے تھے کہ فلاں درویش کے خانقاہ میں جانا ہے، اور خانقاہ سے مراد یہی نہیں کہ اتنے پنکھے چل رہے ہیں، اتنا پانی کا نظام ہے اور اتنا نظام ہے، نہیں، وہاں ساری ویرانیاں ہوتی تھیں، وہاں فقر کا راج ہوتا تھا، وہاں غربت کا راج ہوتا تھا، وہاں تنگدستی کی دنیا ہوتی تھی، وہاں ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب اپنے مرشد کی خدمت میں گیا، ہر درخت کا ذائقہ چکھ کے دیکھا کہ درختوں کے پتے میں نے کھانے ہیں۔ ایک پرانا کمبل کہیں پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے لے آیا، سردیوں میں کئی دن کے بعد وہ خشک ہوا، کسی نے پھینک دیا، وہی اوڑھ کے زندگی گزارتا تھا، سارا دن مرشد کی خانقاہ کی خدمت کرتا تھا، اور ان کے آنے والوں کی صفائیاں اور ان کو کھانا، اور جو پخانے کے اندر جو رکھتے تھے وہ برتن کے اندر پخانا کرتے تھے، نظام بنا ہوا ہوتا تھا، وہ سارا اکٹھا کر کے ٹوکری میں ڈال کے پھینک کے آتا تھا۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے، اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اور ہمارے اکابرین کی زندگی میں یہ رمضان ہوتا تھا، اور اس طرح قربانیاں ہوتی تھیں، اور اس طرح زندگی کے شب و روز ہوتے تھے، یوں ہی دن رات گزرتے تھے، اور پھر اسی سے اندر ایک تربیت پیدا ہوتی تھی، اور جب یہ کندن بن کے نکلتا تھا، پھر یہ بادشاہ ہوتا تھا تو اورنگزیب بن جاتا تھا، پھر یہ وزیر ہوتا تھا تو وزیر خان بن جاتا تھا، جس کے نام پہ وزیر آباد ہے، جس کے نام پہ مسجد وزیر خان ہے۔ بہت عجیب اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ زندگی کی راہیں پھر ان کی جدا ہوتی تھی، تخت بھی ہوتا تھا تو رب ہوتا تھا، بخت بھی ہوتا تھا تو رب ہوتا تھا، تاجر بھی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ رب ہوتا تھا، اور رب کی محبت ہوتی تھی۔ رب نے انہیں رنگا بھی دنیا میں، رزق، مال، عزت، شان و شوکت، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا۔ ضلع بھاولپور کے ساتھ احمد پور شرکیہ سے آگے ایک بستی ہے، گوٹ محراب اس کا نام ہے۔ ایک مائی ہوتی تھی، رمضان المبارک میں کا بڑا اہتمام کرتی تھی۔ ایک غریب شخص تھا، بہت سارے اس کے کچھ بچے تھے، اس کی بیوی کو رمضان کی بڑی محبت تھی۔ رمضان ہوتی تھی، لوگوں کو کہتی تھی میں آپ کو روٹیاں پکا کے دوں گی، پھر لوگوں کو روٹیاں پکا کے دیتی، کسی کو آٹا پیس کے دیتی اپنی چکی میں، کسی کو دلیا بنا کے دیتی، اور رمضان میں چٹائیاں بن کے دیتی، چلو اپنے ہاں بچھایا کرو۔ ہم روزے تو نہیں رکھ سکتے، پر روزے داروں کی خدمت بڑی کرتی تھی۔ کسی فقیر نے ایک دفعہ دعا دے دیا، جا بھائی تیرے بیٹے کو اللہ پاک بادشاہ بنائے گا،
وہ وہاں کا پیدا ہوا مودی آج انڈیا کا بادشاہ بنا بیٹھا. ہاں، گوٹ میرام میں پیدا ہوا تھا. مجھے ایک بڑے آدمی نے بتایا، بوڑھے نے بتایا، اب بھی اس کے پرانے مکان موجود ہیں. انہوں نے کہا جا بھائی تیرا بادشاہ بیٹا بادشاہ بنے گا. رمضان کی برکتیں ہجرت کے ساتھ ہیں، رمضان کی برکتیں قربانیوں کے ساتھ ہیں. اس مائی نے روٹیاں پکائیں، قربانیاں کی، کہاں سے جھاڑ، کہاں سے لکڑیاں، کہاں سے جھاڑیاں، کہاں سے کہاں چن کے آتی ہوگی. اور رمضان والوں کو آٹا پیس بھی دے رہی ہے، روٹیاں پکا کے دے رہی ہے، چٹائیاں بن کے دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. رمضان آیا، رمضان آیا، مسلمانوں کا رمضان آیا. انہوں نے کہا جا مائی تیرا بیٹا بادشاہ بنے گا. یہ وہیں کی پیدائش ہے مودی. زندگی ایک اللہ نے دی ہے، اس زندگی اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں، اور رمضان کی اعلیٰ سے اعلیٰ قربانیوں میں. کیا خوش قسمت ہیں وہ پردیسی جو یہاں رمضان گزارنے آئے. ہاتھ کھڑا کریں پردیسی سارے. واہ 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 واہ، بڑے ہاتھ ہیں. واہ واہ مولا، ان کے ہاتھوں کو کبھی مخلوق کے سامنے نہ پھیلوانا. کیوں؟ تجھے اوپر والا ہاتھ پسند ہے. ان کے ہاتھ اوپر ہوئے تھے اور تجھے نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے. سخی شہنشاہ اور مجھ جیسے یہاں ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں بھی یہ نعمت دے دینا. رواج ہی ختم ہو گیا کہ رمضان ایسا مقدس مہینہ، ایسا پاکیزہ مہینہ جس میں ہمیں کچھ محنت کرنی ہوگی، جس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی جان مارنی ہوگی. رواج ہی ختم ہو گیا. رواجوں سے چلی گئی چیز. جو چیز رواج میں ہوتی ہے اس کا کرنا آسان، جو رواج میں ہوتی ہے اس کا سننا آسان. جو رواج میں نہ ہو کریں تو لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا تسبیح خانے کے اعمال بتاتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں، اس پہ مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا ادھر آ، تھپکی دی میں نے اس کو. میں کہا زندہ باد. مدینے والے پہ بھی ہنستے تھے، مدینے والے پہ بھی مذاق کرتے تھے، آل پہ بھی ہنستے تھے، صحابہ پہ بھی ہنستے تھے، اولیاء پہ بھی ہنستے تھے. ایک کام کر، ادھر آ، کل قیامت کے دن ہوگی، مجھے پہچاننے گا اور تیرے پر لوگ ہنسے ہیں اور میں نے تجھے تسلی دی ہے. اللہ سے کہہ دینا یہی تھا جس نے تسلی دی تھی. اس وقت بڑی پہچان ہوگی، اس وقت بڑی پہچان ہوگی. بولا یہی تھا جس نے تسلی دی تھی. میں تو کمزور تھا، میں راستے چھوڑ بیٹھا، میں منزل چھوڑ بیٹھا، میں راہوں سے اپنے آپ کو. یہی تھا جس نے تسلی دی تھی. میں چاہتا ہوں اس تسبیح خانے میں کچھ 24 گھنٹے ایسا ہو جو بیٹھ کے تسلیاں دے، جو کھونٹا بن جائے. لیکن کیا کروں، میں فی الحال یتیم ہوں. میں فی الحال یتیم ہوں. مجھے کوئی ایسا ساتھی نہیں مل رہا جو میرا تسبیح خانے میں بیٹھ کے تسلیاں دے میرے بغیر، میرے بعد، جو تسبیح خانے کا کھونٹا بن جائے. زندگی میں خوش قسمت انسان ہے جو اللہ نے آپ کو مسافرت دے دی روزے کے نام پہ، اور اس سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تسبیح خانے کا پیغام دے دیا، تسبیح خانے کے اعمال دے دیے اور تسبیح خانے سے محبت اور پیار دیا. اور میں لاہور والوں سے بھی عرض کروں گا جو یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ پردیسیوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں. ان پردیسیوں کے ساتھ جو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آتی ہے، آپ کو بھی حصہ ملتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو سب کو، جب بارش ہوتی ہے تو سب بارش میں رنگے جاتے ہیں. جامائی تیرا بیٹا بادشاہ بنے گا. تو نے فقیر کا روزہ رکھوایا ہے، پتہ نہیں کسی کو گندم پیس کے دی ہوگی اور کسی کا جو ہے روزہ رکھوایا ہوگا. دعائیں نکلتی ہیں اندر سے اور دعائیں فیصلے کرواتی ہیں. بعض اوقات دعائیں، انبیاء کی دعائیں 70 سال کے بعد
पूरी हुई, 40 साल के बाद पूरी हुई, 14 साल के बाद पूरी हुई। ये तारीख में चीज मौजूद है। कहां गोठ में रौब और बस्ती, और बस्ती के अंदर एक पुराने घर टूटे अभी मौजूद। कहां पैदा होने वाला बच्चा, और कहां 1.25 अरब और 1.5 अरब के मुल्क का बादशाह। उसका मजहब कोई हो, उसका नजरिया कोई हो, हमें तो रमजान की दुआएं चाहिए। हमें इससे कोई सरोकार नहीं। खुशहाल हैं आप, खुशकिस्मत हैं कि रब से फैसले करा लिए। आज पहला रोजा इस्तकबाल के साथ रखा, आज पहला रोजा प्यार के साथ सहा, आज पहला रोजा मोहब्बत के साथ लेकर चले। खुशकिस्मत हैं आप। परदेसी भी खिदमत में खुशकिस्मत हैं, और जो देसी हैं, इस देश के हैं, वो भी खुशकिस्मत हैं। देसी परदेसी, देसी परदेसी, देश के और प्रदेश के। जो देश के हैं उनको देसी, और जो प्रदेश के हैं वो परदेसी। यहां जितने भी देसी परदेसी बैठे हैं वो सब खुशकिस्मत हैं। परदेशियों के साथ जिंदगी गुजरी। मैंने पिछले साल गालिबन या उससे पिछले साल आपको बताया था कि उसने जाके नसीहत की थी, जा रमजान ऐसी जगह जाके गुजार जहां परदेशी हो। बेटा ऐसी जगह जाके रोजे रखना जहां परदेशी हो, तरावियां पढ़ना जहां परदेशी हो। परदेशियों के साथ मदद, परदेशियों के साथ रहम, परदेशियों के साथ करम, परदेशियों के साथ उसकी खास शफकत होती है। और उस परदेशी के साथ जो दुनिया माल और बिजनेस के लिए निकला है, तिजारत के लिए निकला है, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत में निकला है, उस परदेशी के साथ रब का क्या मामला होगा। दुनिया की तिजारत के लिए निकला है, रब ने कहा है कि तेरी नमाज आधी हो गई है और तेरे लिए ये रियायत है, ये रियायत है, ये रियायत है। दुनिया की तिजारत के लिए परदेशी निकला है। और अगर वही सफर वही है जो पहले दौर का था, तो रोजे भी तुझ पे फर्ज नहीं है, उस वक्त में कज़ा कर। परदेशी के साथ तो क्या जिंदगी का निजाम है। अल्लाह की परदेश में, अल्लाह की मोहब्बत में जो परदेशी बन गया हो, उसकी शान क्या, उसका कमाल क्या, उसका मकाम क्या। और लाहौर वाले मुझ जैसे उनके साथ बैठे, इंशाअल्लाह न मैं पौंका, न मैं टौंका, न मैं शोर मचावा, नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। परदेशी नेक हैं, मैं देसी हूं, इनके साथ बैठ के मेरी भी इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। जब मींह बरसेगा, बारिश बरसेगी, रहमत की, मदद की, शफकत की, उसके करम और फजल की, इंशाअल्लाह मुझे भी एक छींटा पड़ जाएगा। बस एक छींटा ही काफी है, एक कतरा जो बख्शे मैनू कम बढ़ जाता ही मेरा। मौला तेरा एक कतरा और मेरा काम बन जाएगा। मौला तेरी रहमत आएगी और तेरा फजल आएगा और मेरा काम बन जाएगा। क्या खुशकिस्मत है आप, क्या खुशकिस्मत है कि अल्लाह पाक ने आपको कहां रोजे रखने के लिए, कहां तरावियां पढ़ने के लिए क्या इंतखाब कर दिया। ये रमजान है और हमने ऐसा रमजान गुजारना है जिसमें नजरें भी हमारी रोजेदार होंगी, जिसमें कान भी रोजेदार होंगे, जिसमें हाथ भी रोजेदार होंगे, जिसमें सुबह भी हमारी, शामें भी, हमारे लम्हे भी, हमारी रातें भी रोजेदार होंगे। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस आने वाले मजमे को सादत समझ रहे हैं, इनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनके साथ अपना ओढ़ना बिछोना कर रहे हैं, इनके साथ अपना खाना पीना कर रहे हैं और इनके साथ जिंदगी के लम्हे। खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत हैं। आप मुसाफिर खुशकिस्मत हैं, हम यहां के बासी खुशकिस्मत हैं कि हमें आपका साथ मिल गया, हमें आपका साथ मिल गया। हिम्मत से, हौसले से जिंदगी के ये लम्हे गुजारने हैं। फिर पता नहीं रमजान आए ना आए, फिर कितने ऐसे साथी थे, कितने ऐसे चेहरे थे जो बिछड़े आज नजर भी ना आए।
वैसा रमजान गुजारना है ना, है? हाँ, ये रमजान है और इस रमजान को गुजारना है। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की खैरें अता फरमाए। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। करम फरमा दे, रहम फरमा दे, दुनिया आखिरत की खैरों को मुतवज्जे फरमा दे। दिल की दुनिया बदल दे मौला, मन की दुनिया बदल दे, दुनिया आखिरत की खैरें हमारे करीब कर दे। हर शर को दूर फरमा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, दुनिया में भी रोशनी और आखिरत में भी रोशनी दे। आमीन 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 बिरहमतिक। अब हजरात ठीक है, खैरियत से हैं? कोई शिकायत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई गम, कोई दुख, कोई मुश्किल हो तो बताइए। हाँ, हाँ। ये हजरात फरमाते हैं कि पिछले साल यहाँ कूलर लगाया था, गर्मी नहीं थी, गर्मी है। ये बात मशवरे में आई थी और कूलर हमारे महफूज पड़े हैं, वो अभी तक अमानत है, तस्बीह खाने की पड़े हैं। बात यह हुई थी कि बारिशों का जब मौसम शुरू हो जाता है उस वक्त हब्स होती है बहुत ज्यादा, और बारिशों का मौसम चंद दिनों में शुरू हो जाना है, और कूलर लगना कोई आसान नहीं, उसके लिए पूरा पानी और बिजली की सप्लाई देनी पड़ती है, पाइपों का पूरा निजाम है। पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि कूलर चलाए थे, जब चलते थे वो कहते बंद करें, हमें आवाज समझ नहीं आती। याद है? तशरीफ याद है? अच्छा, कुछ लोग कहते थे चलाएं, अक्सरियत कहती थी न चलाएं। एक तो शोर है, दूसरा उनके चलने से हब्स हो जाते थे। हमने सारे मशवरे किए, आपकी राहत मतलूब है। आज देखें, आप हजरात को स्पेशल इमली आलू बुखारे का पानी दिया। हमारी अम्मा नानी अम्मा फरमाती थी कि हमारे यहाँ एक हिंदू होता था, उसके पास जो भी मरीज जाता था 2 प्याले बने हुए होते थे, एक हिंदू वाला प्याला, एक मुसलमानों वाला प्याला। एक मटका होता था, इसमें इमली आलू बुखारा भिगो के रखा होता था, और कहता था ये एक प्याला पी ले। बस वो प्याला पीता था, कहाँ हेपेटाइटिस, कहाँ ब्लड प्रेशर, और कहाँ मैदे की तेजाबियत, और कहाँ जिस्म की निढाली और कमजोरी, और कहाँ प्यास, पता ही नहीं चलता था। मेरी कोशिश है अल्लाह अपने गैब के खजाने से आप अपना मुकद्दर खा रहे हैं। एक वजाहत कर दूं, जो ये खा रहे हैं ये सदके का माल नहीं, ज़कात का माल नहीं, उशर का माल नहीं। ये आपको वजाहत कर दूं, न हम सदका खैरात लंगर के लिए नहीं लेते और न खर्च करते हैं। क्यों? यहाँ गरीब फकीर भी आते हैं, मालदार भी आते हैं। आप में से ऐसे होंगे जो खुद ज़कात देने वाले हैं, जो ज़कात देने वाला है उसको ज़कात का माल खिलाएं, जो सदका देने वाले हैं उसको सदके का माल खिलाएं। क्या शरीयत इजाजत देती है? आपको वजाहतन अर्ज कर रहा हूं, दिन में 100 ख्याल 100 गुमान उठते हैं कि न हम आपको सदका ज़कात का माल नहीं खिला रहे हैं। और ये सिर्फ आपको नहीं, तस्बीह खाने में सारा साल अल्लाह के फजल से लंगर चलता है, अल्लाह अपने गैब के खजाने से चलाता है। सारा साल में कोई सदका ज़कात और खैरात का माल नहीं होता। हमने कूलर लगाने के लिए पूरी तरतीब की थी, लेकिन हमारे सामने यही बात आई, बारिशों में हब्स, शोर, कोई कहते हैं चलाएं, कोई कहते हैं ना चलाएं। फिर एक और भी हुआ, वो ये हुआ कि अच्छे खासे इख्तलाफ हुए कूलर के सामने बिस्तर बिछाने का। सही है, बदलक, और कई जो है आपस में नाचाकियां और खुदा ना खास्ता ये हमारे पास मुसलसल आए, क्योंकि हमारे रोजे मुसलसल अब बारिशों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे मौसम की तरफ आएंगे जहां बारिशें होंगी।
اب آپ جیسے آپ حکم فرمائیں. جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا کیا آپ نے سوال کیا، سوال کی وضاحت ہو گئی. انشاءاللہ اس سوال میں بھی خلوص ہے. ہماری کوشش ہے کسی چیز کی بچت نہ ہو. دیکھیں ہم نے ان ایگزاسٹوں کے سوئچ میں سے تارے نکال دی ہیں کہ دن رات چلے، کوئی بند کر دیتا تھا، بات کے ایگزاسٹ کوئی کھول دیتا تھا. ہر وقت چلے، آپ حضرات جائیں تو آپ کو فریش ایئر یعنی ایسی ہو کہ اسمیل نہ ہو. اتنے 44 تقریباً بات ہیں اور اتنے آدمی استعمال کر رہے ہیں، سینکڑوں آدمی، کوئی آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. اور کوئی سوال یا شکایت یا کوئی چیز بتائیں. ٹھیک ہے. ہاں جی اور کوئی سوال؟ ہاں جی یہ ہاں جی ان کو بٹھا دیں. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھی بات ہے. اور کوئی سوال کسی کا؟ ہے جی اچھا ایسے کہتے ہیں جیسے دھوبی کا انتظام کیا ہے 10-15 کے بعد حجامت کرنے والا نائی اگر ہو تاکہ ہمیں تسبیح خانے سے باہر نہ جانا پڑے. انشاءاللہ اس کی ترتیب احباب ہمارے سوچیں گے. انشاءاللہ اس کی ترتیب احباب سوچیں گے. اور کوئی بات؟ جی جی ہر حلقے کا امیر بن جائے، بنایا ہوا ہے. ہر حلقے کا کیوں جی امیر بنایا ہوا ہے جی جی بنایا ہوا ہے. ہاں جی ہے جی یہاں کے بارے میں کچھ بات بتائیے. یہاں کے بارے میں آپ حضرت کولر نہ لگائے جائیں. آوازیں آتی ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں بھائی آپ تشریف رکھیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی جزاک اللہ. ہاں جی کچھ اور کوئی چیز بتانا چاہیں یہاں کے بارے میں؟ کوئی رائے مشورہ؟ خوش ہے، مطمئن ہے؟ صبح سحری ٹھیک ملی تھی آپ کو؟ ہے جی بہتر تھی، بہترین تھی. اور افطاری میں کھانا ایسا میں تو نہیں ہے کہ بس ایک روٹی ہاتھ میں پکڑ لو. مجھے ایک بندہ آیا کہنے کہ یہاں روٹی ملے گی. میں نے کہا اللہ پاک تیرا تو آپ کا مقدر ہے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. کہنے لگا پیٹ بھر کے کھائیں، کھلایا جائے گا.
लेकिन खैरियत तो क्यों पूछते हैं? उन्होंने एक खानकाह का, एक दरवेश की खानकाह का तस्करा किया, मैं नाम नहीं लेता। कहने लगी मैं वहां गया, बड़ा तस्करा सुना, बड़े अल्लाह वाले। दस्तरखान का जब वक्त आया कि छोटी सी रोटी हाथ बंदे के हाथ में देते गए और छोटी सी कटोरी में चने की दाल पकी थी वो देते गए। मैं रोटी खा गया, तो उसके बाद देखने लगा भाई शायद एक एक रोटी करके देंगे। उसने कहा भाई यहाँ है कम खाना, कम सोना, कम दुनिया की बातें करना, यहाँ ये तरतीब है, बस इस एक रोटी से गुजारा करो। कहने लगे एक रोटी से मैंने रोजा रखा, मैं तो निढाल हो गया। मुझे इसलिए बार बार पूछे रोटी मिलेगी, अब पानी भर रखी। हमारे दोस्त गए सहरा में, वो बार बार कहीं पानी भर कर रखना, पानी भर रखना, तो बार बार कहीं कि रोटी मिलेगी। किसी अल्लाह पाक रिस्क खिलाएगा, अल्लाह अपने गैब के खजाने से देगा, इंशाल्लाह मिलेगी। क्यों आपको मिली है जी? कोई ऐसा तो नहीं। और अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक आपको देसी गंदम खिला रहा। हम खुद देसी गंदम लेते हैं, खुद पीसते हैं, इसमें से कोई चीजें सूजी और मैदा ये चीजें निकली हुई नहीं, बिल्कुल खालिस गंदम। और पिसाई करने वाले जिक्र, अमाल, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह के फजल से अल्लाह वो खिला रहा। देसी गंदम, देसी चीजें। और इमली आलू बुखारा तो आज दौर ही खत्म हो गया, इससे रोजा इफ्तार हो कैसे? मेरे ख्याल में इमली आलू बुखारे से आप फ्रेश हो गए होंगे हैं, और बड़ा मजा आया होगा कि इमली आलू बुखारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात को अल्लाह पाक ने दिया है जी। और क्या कह रहे हैं? हाँ माशाल्लाह। ये फरमा रहे हैं कि शहरी के टाइम, इफ्तारी के टाइम प्लेट में सालन ज्यादा था, ये भी शुक्र है। ये कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि कटोरी पड़ी थी, हाथ में रोटी थी। इंशाल्लाह हम खिदमत वाले हजरात से कहते हैं कि प्लेट में सालन कुछ कम रखा करें ताकि बाद में डालने बच न जाए। अच्छा, रात हमारी बातें हुई थी। एक तो मैंने मौलाना से अर्ज किया है कि इंशाल्लाह इशा की नमाज से आप 20 मिनट पहले जल्दी तशरीफ लाया करें ताकि हम आपस में यहाँ रहने का हमारे मौलाना आपसे मुज़ाकरा कर लेंगे। इशा की कोशिश करें, इशा की नमाज से 20 मिनट पहले यहाँ तशरीफ लाएंगे तो ये इंशाल्लाह आपसे इशा की नमाज खड़े होने से 20 मिनट पहले अगर आप तशरीफ लाएंगे पहले तो मुज़ाकरा हो जाएगा, रहना आसान, बरकत, जरिया, आफियत और अल्लाह का फजल नसीब होगा। तो इंशाल्लाह वो हमारा मुज़ाकरा होगा। कुछ बातें मैंने आपसे रात अर्ज की थी। हमने अपने आप को तस्बीहाने की तरतीब पे चलाना है, तस्बीहाने को अपनी तरतीब पे नहीं चलाना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्विच जो है इनके ऊपर बॉक्स लगा रहे हैं और उस पर ताला होगा। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि लाइट जलती रहे, कुछ कहते हैं बंद हो जाए, कुछ कहते हैं ये लाइट जो है हम यहीं बैठ के तिलावत करेंगे। तिलावत के लिए जगह अलहदा बनी हुई है। हम ऐसा ना हो एक जात की वजह से सबको तकलीफ पहुंचे। जैसे मैंने आपसे दरखास्त की कि अपने मोबाइलों की आवाज को सवाल न हो और अपना जूता ही इस्तेमाल हो और सालन ज़ाया न हो, खाने पे एतराज न हो, जगह पे एतराज न हो, सोने पे एतराज न हो। आए तो लेने के लिए और खुदा न खास्ता एतराज और सवाल के दरवाजे खोले तो बहुत नुकसान हो गया। एतराज न हो, एतराज न हो और यहां किसी से सवाल न हो। अगर कोई चीज गिरी हुई है तो मुझे साथी कहने लगे जी कप थोड़े हैं, देखा तो 2-4 कप बिस्तरों से निकल आए, बड़ा दुख पहुंचा। एक छोटे से कप है, बहुत दुख हुआ। हम यहां लेने आए थे, क्या 1.5 आने का कप है, उसकी क्या हैसियत है? सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ खिदमत गुजारी में एक बंदा था खैबर में, हर वक्त सवारी की तैयारी, दुश्मन ताक में थे। मदीने वाले का खादिम कायनात में बढ़ के उससे बड़ी कोई सादत हो सकती है? दुश्मन ताक में थे, हुजूर तशरीफ ले गए सवारी से, उसने सवारी को सेट किया, बिठाया किया,
اسی دوران دشمنوں نے تیر مارا اور وہ بندہ وہیں فوت ہو گیا. اور صحابہ نے فرمایا شہادت مبارک، نعرہ مارا. تو حضور نے فرمایا مفہوم ہے، میں نے اس کی طرف آنکھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا. جب اس کی تلاشی لی تو ایک زرہ تھی جو خوبصورت طاقتور قیمتی بنی ہوئی تھی، وہ اس نے چرائی ہوئی تھی. آقا نے فرمایا میں نے اس کی طرف آنکھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا. تم کیسے کہہ رہے ہو شہادت مبارک؟ ہم اپنے آپ کو تسبیح خانے میں میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ تسبیح خانے میں عادت کو ختم کرنے آئے ہیں، عبادت کو زندہ کرنے آئے ہیں. اور میں نے کل عرض کیا تھا تسبیح خانے کو اپنا بستر بنانا ہے، یعنی جس طرح بستر صاف ہوتا ہے اس کو ایسے صاف پاک رکھنا ہے، جگہ جگہ تھوکنا، جگہ جگہ کوئی چیز پھینکنا نہیں. حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی جب آنا ہے تو پانی کا 1-2 لوٹے بہا کے آنے ہیں. اور میں نے پھر کل بھی درخواست کی تھی آپ کی خدمت میں، تسبیح خانے میں چپ کا روزہ رکھنا ہے، موبائل کا روزہ رکھنا ہے، اور بازار اور باہر جانے کا روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا ہے یہاں، ایک دوسرے دوستیاں نہیں لگانی، گروپ بنا کے. اور میں نے کل عرض کیا تھا الف اور بے کا خیال رکھنا ہے. الف کون؟ اللہ. اور بے سے مراد میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں برداشت. کوئی ناگواری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی چھوٹا سا اندر ہی وسوسہ بعض اوقات آ جاتا ہے، کہتے واپس چل، اٹھا اپنا بیگ اٹھا واپس چل، کوئی فائدہ نہیں یہاں. اس چیز کو ہی برداشت کرنا ہے. یہ دل کہے گا نکل یہاں سے، کوئی فائدہ نہیں، صبح سے لے کر شام تک یہی کچھ ہوتا ہے. اس دل کو کہے تجھے قیدی میں نے بنایا ہے اللہ کی محبت کا. اگر قیدی بن جائے گا پھر دل جہاں تو نفل پڑے گا وہاں بابری مسجدیں بن جائیں گی. دل تجھے اللہ پاک تجھ سے کام لے لے گا. اس دل کو تھوڑا سا سمجھانا ہے، برداشت کرنا، بے باہر نہ جانا، بے اپنے بندوں کا خیال، دوسروں کا خیال کر کے چلنا، اچھا کوئی بات نہیں، بے بیٹھنا جم کے اجتماعی اعمال میں، بے اور اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرنا، بے. اور بے میں یہ بھی ہے بوتل، برگر، بریلر، نان، یا اللہ یا جان نکال یا نان نکال. تو اپنی طبیعتوں کو، اپنی مزاجوں کو ہم نے اس انداز سے لے کے چلنا ہے. اپنے بستر بکھرے ہوئے نہ ہوں، سمٹے ہوئے ہوں، جوتے بکھرے ہوئے نہ ہوں، سٹینڈ میں ہوں، جگہ کھلی ہوئی ہو، جگہ جگہ کپڑے نہ ٹانکے ہوئے ہوں. بالٹیوں میں بھگو کے رکھیں تو فوراً تاکہ بالٹی خالی ہو. غسل خانے میں جائیں تو نہانے کے لیے لوگوں کا، دوسروں کا خیال رکھیں. اپنی طبیعتوں کو دوسروں کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیں. اور کھانے میں مل مل کے بیٹھیں. ایک پلیٹ میں جتنے ہاتھ ہوگے اتنی برکت ہوگی. کسی سے سوال نہ کریں کہ میرے حالات یہ ہیں. یہاں تو اللہ سے منوانے آئے ہیں، یہاں تو اللہ سے سوال کرنے آئے ہیں، یہاں تو اللہ سے سوال کرنے آئے ہیں. جب میرے ساتھی کیمرے لگا رہے تھے تو میں نے کہا کیمرے نہ لگاؤ، کیونکہ اللہ کے کیمرے ہی اصل ہے. اب وہ کیمرے مستقل ہر لمحے کا ڈیٹا سیو کر رہے ہیں. اس دن بھی ہمارے ہاں وہ اسی جمعرات کو ایک جیب سے موبائل نکلا ایک صاحب کا. جب نکلا فوراً کیمرہ کھولا تو وہ بندہ ٹریس ہو گیا. اس دن کیا ہوا، ہمارے ہاں یہاں جھگڑا ہوا. باہر ایک گاڑی کھڑی کی گیٹ کے سامنے. ہمارے ساتھی نے کہا کہ بھئی گیٹ کے سامنے کھڑی نہ کریں، گاڑیاں ٹرک کا آنا جانا ہے. وہ ناراض ہو گئے، پھر ان کو منایا. تھوڑی دیر ہوئی ان کی گاڑی پہ کوئی لکیریں مار گیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ماری ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ گاڑی ہٹاؤ. انہوں نے کہا چلو کیمرہ کھول دیتے ہیں. کیمرہ کھولا تو پتا چلا کہ یہ بندہ لکیر مار کے جا رہا. وہ دیکھیں وہ جا رہا، اس کی فوٹو کو ساؤنڈ ٹریس کر لیا. تو ہم نے یہاں اللہ سے مانگنا ہے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے محبت میں قریب کرنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کریں گے نا؟ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزتیں، عافیتیں عطا فرمائے.
اور اپنی ضرورت کی چیزیں دفتر میں آتے جاتے کہو گے یہ مجھے لے کے دیتے. سچی بات بتاؤ، تسبیح خانے میں جو اپنے آپ کو قید کر لے، اللہ دنیا آخرت کے رزق کے غموں کی قید، مشکلوں کی قید، پریشانیوں کی قید اور جہنم کی قید اور آخرت کے مشکلات اور مسائل اور مصائب کی قید اور دنیا کے غم پریشانیوں کی قید سے اللہ اسے نجات دیتے. تسبیح خانے میں اپنے آپ کو قید کر لیں اور اندر جب کہے نا نکل، یہی وقت ترقی کا ہوتا ہے. جب اندر کہے نا کہ چھوڑ نکل کچھ نہیں ملنا. اور بعض اوقات بعض لوگ بیچارے ان کی طبیعت میں ہوتا ہے خود رہتے ہیں لیکن شکوہ کرتے ہیں، ان کے شکوے سے دوسرے چلے جاتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوئے، خود بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شکوہ کر رہے ہیں، جی ہر چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں. بھئی اگر اتنی بری جگہ تھی تو خود بھی چلا جا. 2-3 سال پہلے ہم نے ایک بندہ ٹریس کیا جو سارا دن شکوے کرتا تھا اور لوگ بیگ اٹھا کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ بندہ ہے یہاں کی خامیاں بیان کر رہا. اس نے کہا جی یہ خود تو بیٹھا تھا، اس کو بھی نکالے. تو خود تو بیٹھا ہوا ہے، اتنی بری جگہ تھی پھر پہلے تو خود جا. تو اس سے میرے دوستوں ہم لوگوں کے لیے قرب کا ذریعہ بنے، پیار کا ذریعہ بنے، محبت کا ذریعہ بنے، اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنے، مخلوق کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہم اللہ سے بندوں کو توڑنے کا ذریعہ نہ بن جائیں، جوڑنے کا ذریعہ بن جائیں. تو پیار سے، محبت سے، درگزر سے بوڑھوں کی خدمت کریں. اگر کپڑے دھو کے دینے پڑیں ان کا خیال رکھیں. جوان بوڑھے جوانوں پہ شفقت فرمائیں، محبت فرمائیں. اور جگہ میں بستر کے لیے کوشش کریں میری جگہ مختصر ہو جائے، ایک اور کی گنجائش بن جائے. پنکھے کے نیچے میری پنکھے کے نیچے بستر نہیں لگا تو کوئی حرج نہیں. الحمدللہ پنکھے اتنے زیادہ لگے ہیں کہ ہوا بہت زیادہ ہے. اور جلدی سونے کی کوشش کریں. اپنے موبائل کی گھنٹی اتنی اونچی نہ ہو الارم کے لیے، ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی کی آنکھ کھل جائے. اور صبح سحری اور افطاری میں بندے تلاش نہ کرنے پڑے. میں بہت بڑی نفل، کوئی بڑی رکعت والی نفل جس کی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ تھی، دوسری میں آل عمران تھی، اب میں نے ایسی نفل کی. ادھر سحری کا وقت، وہ کہتے ہیں آئے جناب کھانے کا وقت ہے. اب ان کو پریشانی ہے، افطار سے 20 منٹ پہلے کھانا بند ہو جاتا ہے. سحری سے 20 منٹ پہلے کھانا بند ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے آپ کھانا تسلی سے کھائیں، جی بھر کے جو کھائیں، اس کے بعد نفل میں، اعمال میں، تسبیحات میں لگ جائیں. اور کوئی جو حضرات چائے کے عادی اگر گھروں میں نہیں ہے تو یہاں اپنی عادت نہ بنائیں، نہ پیئیں. اگر گھروں میں چائے کے عادی ہیں تو پی لیں. ہماری ذات سے راحت پہنچے اور ہم اس عافیت کے ساتھ، اس رحمت کے ساتھ، اس برکت کے ساتھ یہاں سے اللہ کا فضل لے کے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ باقی انشاءاللہ مذاکرہ کل عشاء سے پہلے ہمارے مولانا وہ کریں گے، اس میں بھی سارے بیٹھے. ہم سیکھنے والے ہیں. دیکھیں ٹریفک سارجنٹ جب وردی میں ہوتا ہے پھر بڑے افسر کو بھی ہاتھ کرتا ہے، اسی کا افسر ہے، وہ بھی نہیں نکل سکتا اور وہ سڑک کے اصول بتاتا ہے. اب کوئی اگر سڑک سے کے اصول بتائے تو کہے بھی یہ تو سختی کر رہا. اسے کہ سختی نہیں ہے، پابندی ہے آپ کی جان کے لیے. ایک ہے سختی اور ایک ہے پابندی. تو کیا خیال ہے، جگہ جگہ پابندی سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اس پابندی کو کوئی سختی کہنا شروع کر دے پھر فائدہ ہوگا کوئی؟ الحمدللہ تسبیح خانے میں سختی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ کو آج دوسرا دن ہے، کوئی ایسی چیز محسوس کی ہے جہاں سختی ہو؟ کوئی محسوس کی؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کے فضل سے آپ کا استقبال ہے، آپ کا احترام ہے. آپ اللہ کے مسافر، اللہ کے حبیب کے، آپ کا تو استقبال ہے، آپ کا احترام ہے اور آپ ہمارے قابل احترام ہیں. الحمدللہ کوئی سختی نہیں ہے، سختی نہیں ہے.
پیار ہے، محبت ہے، اور لوگ جوک در جوک ماشاءاللہ آ رہے، تشریف لا رہے اور اللہ کی محبت کی پیاس بجھا رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے. 313 دفعہ حامیم لا ینصرون میری نسلوں کا، ابکری کا، تسبیح خانے، درود محل، سارے نظام اور سارے میرے ساتھیوں کا تصور کر کے قیامت تک کا حفاظت، کفایت، کفالت، مدد کا پڑھا کرے. ایک تسبیح یا 11 بار یا حفیظ و یا سلام یہ بھی پڑھ لیا کرے. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا؟ اب دیکھیں میرے جوان نے کیمرے سے میری تصویر کھینچی، اب دیکھیں، اب اس کو پتہ نہیں اس نے کھینچ لی ہے، مجھے کشف نہیں ہوتا لیکن روشنی تو آئی ہے. میں یہی باتیں کر رہا ہوں، آپ انہی باتوں میں یہی کچھ کر رہے ہیں. آپ سے میں کیا شکوہ کر سکتا ہوں؟ اب خود سوچیں، یہی تو درخواستیں آپ سے کر رہا ہوں. اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آباد و شاد رکھے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کی برکت مجھے بھی عطا فرمائے، سارے عالم کو عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.